Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومن يقنت منكن لله ورسوله، اور جو تم میں سے تابعداری کرے اور اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے تو ہم اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ اور عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، آپ ایسے نہیں ہیں جیسے ہر عورت ہوتی ہے، مگر یہ کہ تم اللہ سے ڈرو، تو بات میں لچک نہ پیدا کرو، ورنہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچی ہو جائے گا، اور نرم گفتگو کرو۔ گزشتہ آیات میں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کا ذکر تھا کہ جنگ خندق کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور صحابہ میں خوشحالی اور آسودگی آئی اور سب مالا مال ہوئے، تو ازواج مطہرات نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبیدہ خاطر ہوئے، ناراض ہوئے، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو دنیا مطلوب ہے تو ہم دنیا سے تمہیں نواز دیں گے، اور عزت کے ساتھ پھر رخصت بھی کر دیں گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول محبوب ہیں اور آخرت کا دن محبوب ہے تو اللہ نے آپ میں سے جو نیکوکار ہیں، نیک کام کرنے والی ہیں، ان کے لیے بہترین اور بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اے نبی کی بیویوں، یہ بھی جان لو کہ تم میں سے اگر کوئی کھلی بے حیائی اور برائی کرے گا، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ بدزبانی اور بدخلقی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو اس کے لیے دوہرا عذاب بھی ہے، دونا عذاب بھی ہے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ یہ پہلی آیتوں میں ازواج مطہرات کو بتایا گیا کہ اگر برائی کی تو دگنا اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کسی شخص نے کوئی برائی کی تو اس کا جو بدلہ اس کو ملے گا، اس کی جو سزا ملے گی تو وہ تو ملے گی۔ وہی برائی اگر آپ لوگوں نے کی نبی کی بیوی ہو کر تو اس پر آپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ گزشتہ آیتوں میں بیان کیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے نیکیوں کے بارے میں فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے، اللہ کے بات مانے اور اطاعت کرے اور نیک عمل کرے، تو ویسے ہی اللہ رب العزت آپ کو دونا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ ادھر دونا عذاب تھا اور ادھر دونا اللہ رب العزت نے اجر اور ثواب بھی رکھا ہے، کہ وہی عمل جو دوسرا کر رہا ہے، فرض کر لیجئے کہ ایک نیکی کرنے کی وجہ سے 10 گنا ثواب ملتا ہے، تو ازواج مطہرات کو ایک نیکی کرنے کی وجہ سے 20 گنا ثواب ملے گا۔ دونا کا مطلب تو یہی ہوا۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا، مثال کے طور پر
قرآن کی اس آیت میں سے ومن، تو اس میں 3 حرف ہو گئے، واو، میم اور نون۔ 3 حرف پر، ایک حرف پر 10 نیکی، ایک تو نیکی الگ سے رہی ایک حرف کی، پھر اس کا 10 گنا بڑھا دیا جائے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 11 نیکی ہو گئی۔ ایک تو نیکی ہمیں ملی مزید 10 نیکیاں، مزید 10 نیکیاں، تو ایک عمل کرنے پر گویا کہ کتنی نیکی مل رہی؟ 11، ٹھیک ہے نا؟ تو ازواج مطہرات کو ایک ہی حرف پڑھنے پر کتنی نیکی مل رہی ہے؟ 22، اس کا دونا۔ 3 حرف پڑھے تو ہمارے جو ہے 33 نیکی ہماری بنی، تو ان کی جو ہے 66 نیکیاں بنیں گی۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم جو بھی نیک عمل کرو گے تمام عورتوں کے مقابلے میں تمہیں دونا اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہی نہیں، مبارک، عمدہ، پاکیزہ اللہ کی طرف سے عزت کا دیا ہوا رزق وہ بھی ملے گا۔ یہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمایا۔ پھر ساتھ میں اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ بھی بتایا ہے۔ بھئی ہر ایک کا مقام الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے رہنے کا اسٹیٹس جو ہے وہ الگ ہوتا ہے نا؟ ایک آدمی ہے عمومی زندگی بسر کر رہا ہے، گلیوں میں رہ رہا ہے، عام عورتیں اور مرد اس میں خلط ملط ہیں، ایک زندگی وہ ہوتی ہے۔ ایک زندگی تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں تو عام اختلاط سے آدمی بچنے لگتا ہے، ایک زندگی اور اوپر آ جائیں تو متوسط طبقے کی ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا اوپر آ جائیں تو وی آئی پی زندگی ہو جاتی ہے، اور اوپر پہنچ جائیں تو وی آئی پی زندگی ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مختلف اعتبار سے گویا کہ زندگی میں لوگوں کی کیٹیگری ہے۔ ایک نہایت عام آدمی ہے، ایک اس میں سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر، اور ایک یہ کہ بہت اعلیٰ مقام پر ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان کے حکومت میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو حکومتی سطح کے لوگ ہیں، ان کا اسٹیٹس ہماری طرح تو نہیں ہوگا، ان کا اسٹیٹس تو بہت ہائی لیول کا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کی بیویوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ تم ہر عورت کی طرح نہیں ہو، ان میں سب سے بلند مقام اگر ہے تو وہ تم لوگوں کا ہے، تمہارا اسٹیٹس بہت بلند ہے، اس لیے تمہارا بات کرنا، تمہارا لب و لہجہ، تمہارا گفتگو کرنا، تمہارا لوگوں سے ملنا جو ہے اسی اسٹیٹس کے تحت ہونا چاہیے، لچک نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جو عورتیں ان میں سے کسی کی طرح تم نہیں ہو، بلکہ اگر تم اللہ سے ڈر رہی ہو، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے، تو تمہارے لب و لہجے میں لچک نہیں پیدا ہونی چاہیے، تم دب کر گفتگو مت کرو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر جو عورتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے رکھی ہے، جو باتیں، جو چیزیں رکھی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی چیز کشش اور جاذبیت ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کے ہر چیز میں کشش اور جاذبیت رکھی ہے جنسی لحاظ سے۔ اب اس کشش کی وجہ سے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ان کی آواز میں بھی اللہ رب العزت نے کشش رکھی ہے کہ بسا اوقات انسان ان کی آواز سنتا ہے تب بھی کھنچتا چلا جاتا ہے، دیکھنے کے بعد تو الگ معاملہ ہے، لیکن اگر صرف آواز بھی بسا اوقات سنتا ہے تو وہ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ غیر محرم سے جو آپ کے عزیز خاص ہوتے ہیں، جن کے سامنے پردہ نہیں کیا جاتا، ان کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو ان سے گفتگو کرتے ہوئے لہجہ اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے اوپر لالچی بن جائے، کہ وہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو گفتگو دونوں طرح سے ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ الفاظ اتنے بے ڈھپ نہ استعمال ہوں، اتنے غلط نہ استعمال ہوں کہ سامنے والا کہے کہ بڑا بدزبان بدخلق ہے، اور اتنے لچکدار نہ ہو کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ دونوں کے درمیان رہنا ہے، دونوں کے درمیان رہنا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ نہیں تقیتن، کہ اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو فلا تخضعن بالقول، تو لب و لہجے میں نرمی نہ ہو کہ لوگ
آپ کی طرف حریص بن جائیں، اب دیکھنے کے اور بات کرنے کے اور دیگر تمام چیزوں کے وہ متمنی ہونے لگے، خواہش مند ہونے نظر آنے لگے، یہ بھی نہ ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اتنے کرخت، اتنے سخت لفظ نہ ہو کہ آپ کو بد زبان و بد خلق بھی کہا جانے لگے۔ جو ایک نارمل گفتگو کا انداز ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر کوئی آیا، فرض کر لیجیے آپ کے گھر میں کوئی پہنچا، آپ نہیں ہیں، اس نے آپ کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا فلاں صاحب ہیں، تو نہ لہجہ اتنا سخت ہو کہ کہا کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا تو اس کی بیوی ایسی تھی، نہ اتنا لچکدار ہو کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں وہ بار بار گھر جانے لگے، بہت خوبصورت انداز میں نہیں ہے۔ کب آئیں گے؟ جب آئیں گے تو ہم بتا دیں گے، جائیے آپ، کھیل ختم۔ بہت زیادہ گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بہت زیادہ ان سے قریب آنے کی ضرورت نہیں، بہت ڈیٹیل اور تفصیل سے گفتگو کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آئیں گے ہم بتا دیں گے، جائیے، یا فلاں وقت آئیں گے تب اس کے بعد آپ آئیے گا، سمجھ رہے نہیں؟ تو اس طرح ایسے لہجے میں گفتگو کریں کہ وہ آپ کی طرف مائل بھی نہ ہو، قریب بھی نہ آئے، اور اس کے ساتھ درشتگی اور سختی بھی نہ ہونے پائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ یہ گویا کہ عمومی عورتوں کے لیے بھی ہے، اور پھر اسی میں جب اسٹیٹس بلند ہو جائے، ہائی لیول کا ہو جائے، تو وہاں پر لب و لہجہ پھر اور بھی اسی طرح اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اسٹیٹس کے اعتبار سے زندگی کا بھی اللہ رب العزت نے وہ بیان فرمایا، تو عورتوں کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں تو ان کو اسی اعتبار سے تعلیم بھی دی گئی ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے تعلق رکھنا ہے، گھر کے لوگوں سے آپ کو ملنا جلنا ہے، آپ کو باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا ہے۔ اور وہاں پر جا کر وہ عام طور سے جو میل ملاپ جو چلنے لگا آج کل، کہ آج کل بھائی وہ تو دور ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں، اور اس کے بعد یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور آزادی کا وہ ہے، جو آج کل دنیا جو نعرے دے رہی ہے نا، وہ آزادی نہیں ہے، وہ اصل میں ایک خاص قسم کا جال ہے جو بنا گیا ہے، اور عورتوں کو بے لباس اور بے پردہ کرنے کا ایک ڈھنگ اور کہہ لیے کہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ پھر اس انہوں نے لا کر مارکیٹ میں بے پردہ عورتوں کو رکھ دیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کے لباس بالکل سے اتار دیے۔ آپ دکانوں میں چلے جائیے، آپ فیکٹریوں میں چلے جائیے، آپ بڑے بڑے کارخانوں میں چلے جائیے، بڑے بڑے آفسوں میں آپ چلے جائیے، کیا ہوا؟ مرد تو پورا اوپر سے نیچے تک مہذب لباس پہن کے آتا ہے، یہاں تک کہ گلا بھی بند ہوتا ہے اور ٹائی بھی لگائے ہوتا ہے، کہ وہ جو ہے کیا ہوا؟ اگر ٹائی نہیں لگائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ غیر مہذب ہے، یہ غیر مہذب ہے۔ دیکھیں پینٹ شرٹ پہنا آیا اور اس کی یہ دیکھیں یہ کالر اس کا کھلا ہوا ہے، پہننے کا اس کو سلیقہ نہیں، تو اپ ٹو ڈیٹ بن کر آتا ہے، پورا بند کر کے آتا ہے، ٹائی سامنے لٹک رہی ہوتی ہے، کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ اب گرمی کا موسم ہے تب بھی وہ پہنے ہوئے ہے، گرمی سے اندر پریشان ہے، لیکن کیا ہے؟ ہمیں سب کے سامنے مہذب نظر آنا ہے، تو ایک لباس اپنے اس نے اختیار کر رکھا ہے۔ تو مرد تو یوں نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی چیز کا وہ پرچار کر رہا ہے تب بھی وہ اپ ٹو ڈیٹ نظر آ رہا ہے، اور جب عورت کی باری آتی ہے تو جب تک وہ لباس اتارتی نہ چلی جائے اس کا پرچار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا فیشن آئے گا تو لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا جسم جھلک رہا ہو، تب تو وہ خوبصورت لباس ہے، اور اگر اس کا جسم جھلک نہیں رہا ہے تو وہ لباس بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت پردے کے ساتھ آ جائے، صرف چہرہ اس نے دکھایا اور اسکارف اس نے باندھ رکھا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی نمائش نہیں کی، اب وہ کپڑا بکنے والا نہیں، ارے یہ تو فرسودہ لوگوں کا نظام ہے، جو مہذب لوگ نہیں ہیں، یہ ان کے کپڑے ہیں، غیر مہذب لوگوں کے۔ مہذب لوگوں کے کپڑے یہ ہیں کہ آزاد ہو، آستین نکل چکی ہو، یہاں صرف بنیان کی طرح ایک چھوٹی سی پٹی لگی ہوئی ہو، اور اس کے بعد پورا سینہ نظر آنے لگے، پورا جسم کھلا ہوا ہو اور پائچہ بھی نظر آ رہا ہو، یہاں تک کہ پینٹ ان کے پیجامہ ان کا ہوتے ہوتے بالکل اوپر تک پہنچ جائے، تب وہ عورت مہذب کہلانے لگتی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ معاشرے میں سب کے ساتھ جینا چاہتی ہے، وہ سب کے برابر ہے، ہم نے اس کو برابر کر دیا، برابر نہیں کیا، معاشرے میں، سماج میں اور مارکیٹ میں لا کر ہم نے ان کی عزت نیلام کر دی۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ مغربی ملکوں میں جا کر دیکھ لیجئے، ان سے شادی کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے، وہ آپ پلاننگ کرتی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنی ہے، پھر اس کے ساتھ نئے طریقے اختیار کرتی ہے، وہ سارے ہتھ کنڈے اور سارے ان کے جو ہے طریقے جو ہوتے ہیں وہ اختیار کرتی ہیں، اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جب جی بھر جاتا ہے تو کہتا ہے تم جاؤ، تمہاری زندگی الگ، میری زندگی الگ۔
نتیجے کے طور پر وہ عورت جو ایک زمانے میں کروڑوں روپے کمانے والی ہوتی تھی آج وہ فٹ پاتھ پر سوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، ماں باپ اس کو عزت کے ساتھ بڑھاتے ہیں، بڑی ہو گئی، ماں باپ نے تعلیم دے کر ان کو بڑا کیا، عزت کے ساتھ رخصت کیا، شوہر کے ساتھ عزت کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور جب آگے زندگی گزری اللہ نے میاں بیوی کے جو ہے اولاد عطا کی، اب وہ ماں باپ ہو گئے، اب جو ہے وہ اور بلند ہو گئے، ان کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ بچوں سے کہہ دیا کہ اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ قرآن نے یہ اسٹیٹس رکھا ہے کہ عزت کبھی نیلام نہیں ہونے دی، عزت کے ساتھ بلند مقام اور بلند مرتبہ رکھا ہے۔ پھر اسی لیے بیویوں کو، نبی کی بیویوں کو کہا کہ تم سب کی مائیں ہو۔ نبی کی جو بیوی ہیں وہ تمام امت کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ تو ماں کا اسٹیٹس کیا رکھا ہے؟ بلند رکھا ہے۔ تو ماں جو ہے اپنے بچوں سے بات کرتی ہے تو لب و لہجہ بھی اچھا ہوتا ہے، سخت بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ لچکدار نہ ہو کہ لوگ زبردستی مائل ہونے لگے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اللہ نے، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور صحیح میں اسی میں ہمارے لیے عزت ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے عزت نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔